رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. ایک بار پھر خوش آمدید. اور دسترخوان کی لذیذ اور دلکش ورائٹیز کے بعد مہرین کے دسترخوان سے اب ہم واپسی پر ہیں. اور یہاں اب آپ کا انتظار تھا اور ہمیں انتظار تھا ہمارے مہمانوں کا. رحمت ہے مہمان کے اس خصوصی سیگمنٹ میں. ناظرین، اس میں ہم ملاقات کراتے ہیں آپ کی وطن عزیز کی ان شخصیات سے جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں، خواہ وہ کاروبار کا شعبہ ہو، خواہ وہ اسپورٹس کا شعبہ ہو، خواہ وہ سماجی خدمات کا شعبہ ہو، ایسے گوہر نایاب کو ہم ملاقات کراتے ہیں آپ سے اس سیگمنٹ میں. اور تو یہاں حسب معمول حسب دستور ہمارے سرپرستوں میں سے ایک، کمیونٹی کے ایسے کئی ایونٹس، کمیونٹی کے ایسے کئی پروجیکٹس جو ہیں اس میں ان کی شمولیت ہمیشہ صف اول میں رہتی ہے اور ہمیشہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں اور کمیونٹی کے کئی آرگنائزیشنز کے ساتھ پارٹ پلے کرتے ہیں. آپ کو اگر میں ان کی کمپنی کا نام بتاؤں گا تو یقینی طور پر آپ ان کے نام تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ مرکری 1967 سے سب کی خدمات کر رہا ہے اور برانڈ، نیشنل برانڈ ہے ہمارا. پاکستان ایکسلنس کلب کے آپ ایگزیکٹو کمیٹی اور نیکی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. کئی اور آرگنائزیشنز کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے تعلق میں رہتے ہیں. محترم جناب عابد مجید گوڈل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عابد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بہت الحمدللہ، بہت الحمدللہ. عابد بھائی بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے رمضان کا یہ وقت بڑا ہی ٹچی ہوتا ہے، لوگوں کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، افطار کا وقت بھی قریب ہوتا ہے، تو اس موقع پہ آپ ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا اور آپ سے اور علی سے تعلق کی گھر والا ہے تو ان کو منع نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، مہمانوں سے بات تو ہوتی رہے گی، لیکن آغاز حسب معمول حسب دستور آج اس آغاز کے لیے، اس خوش الحان آغاز کے لیے اور روح پرور آغاز کے لیے ہمارے درمیان جو شناخوان رسول اس محفل کا حصہ ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وطن عزیز کی منفرد آواز ہیں اور آج ہماری خصوصی دعوت پر ہمارے گزشتہ ٹرانسمیشن کا بھی حصہ رہے تھے اور اس بار بھی ہمارے ساتھ محترم جناب بدر منیر قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم قادری صاحب. بہت بہت شکریہ بدر بھائی. ایک بار پھر معطر انداز میں آغاز کرنے کے لیے میں بنا کسی تمہید کے چاہوں گا کہ آغاز کیجیے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں
تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے حد شکریہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ آج کا اتنا روح پرور آغاز کرنے کے لیے محترم بدر منیر قادری صاحب آج ہماری اس محفل کی زینت بنے ہیں تو بات کا آغاز کرتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں سے اور معزز مہمانوں میں عابد مجید گوڈل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں مرکوری ہم سب کا یقینی طور پر ہمارا نیشنل برانڈ اور شاید اس پرٹیکولر شعبے کا ایک معتبر ترین نام بھی ہے اور بہت ہی مستقل طور پر 50 سال سے زائد کا عرصہ شاید 60 سال سے بھی زائد ہے عابد بھائی شاید یہ بات ہماری ہو چکی ہے لیکن یہ سوال بنتا ہے آپ کی اس موجودگی سے فائدہ اٹھا کر کہ آپ کے 4 فادرز آپ کے والد محترم خاص طور پہ اس کا حصہ رہے اور اب اس کو یقینی طور پہ آپ نے لیڈ کرنا ہے کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک بنے بنائے برانڈ کو ایک مقام تک آلریڈی پہنچے ہوئے برانڈ کو مستقل اسی مقام تک محفوظ رکھنا شاید ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ خود آغاز کرتا ہے ایک ہوتا ہے کہ اس برانڈ کو ہاتھ میں لے کے اس کو مزید آگے تک لے جانا اور اس کو اسٹیبل رکھنا کتنا کسی نوجوان کے لیے مشکل ہوتا ہے دیکھیں الطاف بھائی پہلے بھی میری بات ہوئی تھی کہ ماشاءاللہ مرکوری کو آلموسٹ 56-57 ایئرز ہو گئے ہیں یہ والد صاحب اور چچا نے مل کے کھولا تھا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا تھا بہت محنت کی تھی اور اس وقت جس مشکلوں سے وہ گزرے ہوں گے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے بٹ ایک اسٹیج پہ آ کے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا کے دیا میں نے اپنے بزنس کی ابتدا 1993 میں کی تھی آلموسٹ 32 سال ہو گئے مجھے بھی اب جب میں بزنس میں آیا تو میں اپنی MBA کمپلیٹ کر کے آیا تھا کچھ چیزوں کو میں نے دیکھا کہ یار اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ رد و بدل کرنی چاہیے کچھ بہتری کرنی چاہیے تو ظاہر سی بات ابا کا پلیٹ فارم بنا ہوا تھا تو فوری طور پہ کسی کو کنونس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے صحیح بات ہے تو پیشنسی کے ساتھ ہم نے اس ٹائم کو بھی نکالا پھر آہستہ آہستہ کیونکہ ہماری ایک ہی پروڈکٹ پہ ہماری پوری فیکٹری کا انحصار ہوتا تھا جو ہماری بنیان یا انڈر ویئر ہے تو پھر ہم نے اپنے والد کو کچھ قائل کیا کہ ہم دوسری پروڈکٹس میں آتے ہیں جیسے ہم ساکس کا انکریز کی پھر ہم نے بچوں کی لیگنگ ٹائٹس بنائی پھر ڈائبیٹک ساکس بنایا تو پھر رفتہ رفتہ ہم نے کچھ چیزوں کو ایڈ آن کیا کچھ ان کا پلیٹ فارم کام آیا کچھ ہماری جدت کام آئی تو ایک الحمدللہ اس پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری پروڈکٹ کو ایڈ آن کیا اور اس پہ والد صاحب نے بھی ہمیں سراہا کہ کچھ بہتر کام ہوا ہے تو پھر ایسے ایسے چیزیں ہمارے کنٹرول میں آتی گئیں کچھ والد صاحب نے ہمیں ڈھیلا چھوڑ دیا تو بہتری کی طرف گئی چیزیں اچھا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ لاتے رہنا نو ڈاؤٹ اب آپ کے لیے بھی چیلنجنگ ہے آپ کو ایک اسپیس مل گئی اب آپ نے اس کو آگے بڑھایا پروڈکٹ کا ایڈ آن کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی 2-4 پروڈکٹ کو چھوڑ کے مزید 2-4 پروڈکٹ کو اپنی اس پروڈکٹ لائن کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹ کو بھی بڑھاتے رہنا دیکھیں ایک میں آپ سے تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کرتا ہوں ایک مارکیٹنگ کی ایک فنامنا ہوتا ہے کہ جب کوئی پروڈکٹ بہت میچور اسٹیج پہ ہوتی ہے تو اس کو اور سیلز بڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی اس نے ایک کیپچر کیا ہوتا ہے اپنا سیلز جی ہاں بالکل صحیح اس کے بعد اس کے پاس نہ اسپیس ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے معیار کو گرا نہیں سکتا جی اور اس کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہوتی کہ وہ نئے کسٹمرز بنا سکے یا دوسروں کو قائل کر سکے تو اس کے پاس پھر ایک ہی وے آؤٹ ہوتا ہے کہ یار وہ نئی پروڈکٹس میں جائے نئی ٹارگیٹ آڈینس کو کیپچر کرے جو نہیں پہنتے اس کو کے لیے نئی پروڈکٹس بنائے تو وہ چیلنجز ہم نے فیس کیے کیونکہ والد صاحب نے تو کچھ مخصوص پروڈکٹس میں کام کیا تھا تو پھر ہم نے اسی طرح سے
ان چیزوں پہ عمل درآمد کیا جو ہماری اس پروڈکٹس پہ نہیں تھی. صحیح. مگر والد صاحب کا ایک ہی ہمیں جو سیکھ تھی کہ یار کوالٹی پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, جو بھی را مٹیریل ہو اس کو آپ اچھے سے اچھا لینا تاکہ ہمارا نام خراب نہ ہو. صحیح. یہ نہ ہو کہ ہم بزنس بڑھانے کے چکر میں اپنا جو پرانا ساخت ہے اس کو خراب کر دیں. بالکل. تو اس کو الحمدللہ ہم نے آج تک قائم رکھا ہے کہ جو ہماری بنیادی سیکھ ہے کہ جو بھی پروڈکٹ بنائیں وہ معیاری ہو, اس کی ورتھ ہو, جو کسٹمر اس کو لے کم از کم یہ بولے کہ یار پروڈکٹ بہت اچھی ہے. را مٹیریل کی طرف بھی میں آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال میرے ذہن میں آپ کے اسی جواب سے ابھر رہا ہے کہ نو ڈاؤٹ جس انداز سے ہماری اکانومی اور لوگوں کی دسترس کسی بھی مہنگی چیز کو خریدنے یا کسی بھی اچھی چیز کو بھی ایون خریدنے کے لیے وہ مستقل طور پر گرتی چلی جا رہی ہے, نو ڈاؤٹ کہ تو کیا کوئی ایسا اصول بھی آپ کسی بھی انڈسٹری میں یہ وضع ہوتا ہے کہ آپ اگر اس اسٹینڈرڈ کو نہیں گرا سکتے تو اس کے ساتھ ہی کسی ایسی پروڈکٹ, نو ڈاؤٹ کہ وہ بری نہیں ہوتی کسی بھی طرح سے, لیکن ڈفرینٹ برانڈ کے ساتھ حصہ بنتی ہے اس پرٹیکولر امیج کو برقرار رکھتے ہوئے؟ دیکھیں الطاف بھائی, ہمارا پچھلے جو کووڈ کے بعد سے جو حالات ہیں ملک کے ہوں یا انفرادی طور پہ ہوں, لوگوں کا پرچیزنگ پاور بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. ہمارا جو بنیان کوئی 6-7 سال پہلے تھا وہ 200-250 روپے کا تھا, میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں. اور وہ جو لوگ ہمارا بنیان پہنتے تھے وہ عام کلاس ہے. بالکل ایگزیکٹلی. جو ایک مڈل کلاس سے لے کے اپر مڈل کلاس یا بزنس کلاس کے کچھ طبقہ اس میں آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو را مٹیریل کووڈ کے بعد مہنگا ہوا, آلموسٹ 3 ٹائمس مہنگا ہو گیا, تو ہماری بنیان کی قیمت اس وقت 550 سے لے کے 700 روپے تک ہے. جی. اب جو اس وقت جو ہمارا بنیان پہنتا تھا اس کی تو پرچیزنگ پاور میں نہیں ہے. بالکل صحیح. یا پہلے وہ 12 لیتا ہوگا تو اب 6 لے گا, 6 والا 3 لے گا, تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے ڈکریز ہے. اس کو کوپ کرنے کے لیے پھر ہم نے کچھ سب آرڈینریز پروڈکٹس نکالی, اس لیول پہ جا کے پروڈکٹس نکالی کہ جو اس لیول پہ معیاری بھی ہو اور اس کو ہم کاسٹ افیکٹو بنائیں کہ جو کسٹمر ہماری وہ پروڈکٹ نہیں لے پا رہا وہ کم سے کم ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور اس پروڈکٹ کو لے. وہ پروڈکٹ بھی کوئی معیار خراب نہیں ہوتی, بلکہ اس کا نام ہی ہم نے معیاری رکھا ہوا ہے کہ اس کلاس میں جو پروڈکٹس چل رہی تھی اس سے بہتر ہم نے پرائزنگ کی, اس سے بہتر ہم نے کوالٹی دی اور اپنے نام کا اس میں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کلاس کو ہم نے کیپچر کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی بھی دی. بالکل. تو یہ آج مجھے یہ رات افزا ہوا کہ مرکری اور معیاری یہ دونوں ایک ہی چھت تلے بن رہے ہیں, اور اگر کوالٹی میں دیکھیں گے تو یقینی طور پہ کچھ فرق تو وہ اس کاسٹ کے حوالے سے ضروری ہوگا جو اس کی قیمت ہوتی ہے, لیکن اسے بھی اس معیاری کو بھی معیاری رکھنے میں پوری محنت کریں گے. یہ مجھے اندازہ ہے جس طرح سے مرکری نے اپنا نام بنایا ہے. را مٹیریل کی بات کروں گا سر, را مٹیریل کیا ٹوٹلی پاکستان بیسڈ ہوتا ہے آپ کا یہ, یا را مٹیریل کے لیے ہمیں دنیا میں کہیں اور بھی جانا پڑتا ہے اس پرٹیکولر ہوزری کی فیلڈ کے لیے؟ دیکھیے ہمارا جو بیسک یان ہے تو ہم پاکستان ہی لیتے ہیں. ابھی کچھ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے لوگ امپورٹ بھی کرتے ہیں, مگر ہم پاکستان ملز کا ہی یان لیتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی پروڈکٹ کی اپنی ایک نیچر ہے, تو ہم اس کو اسپیسیفکیشن پہ ہی بناتے ہیں. تو ہمارا زیادہ تر مال جو ہے وہ لوکل ہی ہوتا ہے, بٹ کچھ پیکنگ مٹیریلز ہیں جو پاکستان میں ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو کچھ ملا جلا رجحان ہے کہ کچھ مٹیریلز ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, کچھ مٹیریل پاکستان میں اویلیبل ہیں, کچھ ڈائس کیمیکل جو ڈائنگ وغیرہ میں وہ ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹیڈ ہوتے ہیں. تو کافی چیزیں, ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو سیورل قسم کے را مٹیریل استعمال کرنے پڑتے ہیں جب جا کے ایک پروڈکٹ بنتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ مختلف جگہوں سے کوالٹی مٹیریل جمع ہوگا تبھی ایک اعلیٰ قسم کی پروڈکٹ سامنے آتی ہے. فائنلی سر, اس پرٹیکولر ٹائم میں کیونکہ ہمیں آپ کی پروڈکٹ پر مرکری پہ بات کرنی تھی اور لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ برانڈ نہ صرف کمیونٹی کا اور برانڈ ہماری نیشن کا تو ہے ہی, ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ برانڈ ہماری میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے, تو یہ ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوئی کہ کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ ہو, اس کا تعلق اگر میمن کمیونٹی سے ہو تو ہماری یادیں اور دوبالا ہو جاتی ہیں. تو اگر اس برانڈ کو کسی بھی انداز میں آگے بڑھانے کے لیے کمیونٹی سے ہٹ کے انٹرنیشنل برانڈ جب آپ سمجھتے ہیں, اور آپ نے کئی انٹرنیشنل ایوارڈز بھی اس سے پہلے بھی حاصل کیے ہیں, کیا آگے جس انداز کی نئی پروڈکٹ ڈے بائی ڈے آتی چلی جا رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کچھ اور بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ چیلنجز ہیں, اور اس وقت پاکستان کو ہر فیلڈ میں چیلنجز ہیں, چاہے وہ گارمنٹس ہو, ٹیکسٹائل ہو, ٹیکنالوجی ہو, پاور سیکٹر ہو, ہر چیز میں میرے چیلنجز ہیں. بٹ میں ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہوں اور پازیٹیو وے کو ہی ترجیح دیتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ ہمارے پاس چیلنجز ہیں مگر ہمارے پاس کچھ اپرچونیٹیز بھی ہیں. دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے نا وہ ہے پاپولیشن. اگر آپ ایک پروڈکٹ کو کسی سیکٹر میں کامیاب کروا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 22 کروڑ یا 25 کروڑ کی آبادی دی ہوئی ہے, تو اس میں اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ہٹ ہو جاتی ہے تو پھر الحمدللہ آپ کو کوئی پرابلمس نہیں ہوتے.
تو ایک پاپولیشن آپ کا وہ ہتھیار ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو انڈسٹریز میں کامیاب ہونے کے لیے. اگر آپ کے کوئی سنگل پروڈکٹ پہ بھی اگر آپ نے کامیابی لے لی اور کسٹمر اس پروڈکٹ پہ کامیاب سیٹسفائڈ ہے, تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کامیابی دیتا ہے, کیونکہ پاپولیشن آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہے. دوسری بات رہ گئی کہ چیلنجز ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سی لوگ امپورٹڈ آئٹمس بھی استعمال کر رہے ہیں. چائنا ہر چیز میں آگے ہے. تو ہمیں گورنمنٹ سے بھی یہ کافی دفعہ ہم فورمز پہ کر چکے ہیں کہ بھائی کچھ چیزوں پہ آپ ایسی پالیسیز بنائیں, کچھ مٹیریلس باہر سے نہ آئیں, کچھ پروڈکٹس باہر سے نہ آئیں, کیونکہ وہ لوکل انڈسٹریز کو, ڈومیسٹک انڈسٹریز کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. جس سے ہمارا جو انٹرپرینور ہے یا چھوٹا تاجر ہے, چھوٹا ٹریڈرز ہے, وہ بہت افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہماری چھوٹی انڈسٹریز ہے وہ جب تک فلرش نہیں کرے گی تو اس کو بڑی انڈسٹریز میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں اگر ایک چھوٹا آدمی ترقی نہیں کرے گا تو وہی انڈسٹریل کا کنزیومر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر اس کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہوگا تو آپ کی بڑی انڈسٹریز آٹومیٹکلی چل نہیں سکتی. بالکل صحیح. تو گورنمنٹ سے بھی ہم نے کافی دفعہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ کہا ہے کہ کچھ پروڈکٹس پہ کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے لوکل پروڈکٹس متاثر نہ ہوں. بڑی اہم ترین بات ہے یہ کہ حکومتوں کو سوچنا ہوگا, سرکار کو اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کرنا ہوگا, وعدہ کرنا ہوگا, کیونکہ اگر ہم نے وہ پروڈکٹ جس کی جو 100% 99% پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان بیسڈ ہے اور بن سکتی ہے, یہاں پر اچھی کوالٹی بن سکتی ہے, ایکسپورٹڈ کوالٹی بن سکتی ہے, تو ایسی چیزوں کو پھر ایسی ہی سیم پروڈکٹس کو باہر سے لانے پر یقینی طور پر یہاں کا تاجر تو متاثر ہوگا, یہاں کا صنعت کار تو متاثر ہوگا, یہاں کا روزگار بھی متاثر ہوگا. تو ہم سب کو اس پر بغور غور کرنا ہوگا اور ایسی پالیسیز کو انٹروڈیوس کرانا ہوگا, خاص طور پہ عابد مجید یا ان جیسے دوسرے ایسے صنعت کار جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور آگے بڑھے اور ہم اپنی پروڈکٹ کو اور بہتر دنیا کے سامنے لے کے آئیں. تو حکومتوں کو غور کرنا ہوگا. اور اب کمیونٹی کس طرح سے لنک کرتی ہے عابد مجید کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, اس پر بات ہوگی وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور رحمت ہے مہمان کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. ویلکم بیک اور خوش آمدید ہماری رحمت ہے مہمان کے اس سیگمنٹ میں, جہاں عابد مجید صاحب
ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی دلچسپ اور بڑی پہلے تو ہماری جو گفتگو تھی وہ بڑی ٹیکنیکل اور ان کی اپنی جو ہے وہ پروڈکٹس کے حوالے سے، ملک کو درپیش مسائل کے حوالے سے، اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے حکومتیں کیا سپورٹ کر سکتی ہیں. لیکن اب یقینی طور پر عابد مجید جو ہے کی پلسز جو ہیں ہماری کمیونٹی کی پلسز کے ساتھ دھڑکتی ہیں، تو میں ضرور ان سے کمیونٹی کے حوالے سے بھی بات کروں گا. عابد بھائی، کمیونٹی میں مختلف چینلز پر مختلف آرگنائزیشنز کی بڑی کاوشیں اور کوششیں، ابھی رمضان کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کئی ایسی آرگنائزیشنز اپنے اپنے طور پر جو ہے نا حرکت میں ہیں. کیسے دیکھتے ہیں کمیونٹی کے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایجوکیشن پہ کہ کمیونٹی میں ایجوکیشن، آپ کا خود تعلق بھی دوراجی ایسوسیشن سے ہے اور بڑے فعال رکن میں سے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو اوور آل کمیونٹی یا میمن کمیونٹی کی میں بات کروں تو ایجوکیشن کی سطح کو کمیونٹی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اس میں اپنی کو سجیشن یا مزید اس میں کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم براڈر ویو میں بات کرتے ہیں آل پاکستان ویمن کی. جی تو ماشاءاللہ شبیر ہارون کی لیڈرشپ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ. خاص طور پہ شبیر بھائی کا ایک اپنا ویژن بھی ہے، اس پہ ان کی مہارت بھی ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ وہ بڑے انرجیٹک اور ڈائنامک لیڈر ہیں، کافی بردباری سے کام کرتے ہیں، کافی کاملی پیشنٹلی وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بہت دور اندیش طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی دیکھیں چھوٹی موٹی ہم پن پوائنٹ تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نکال سکتے ہیں، بٹ آن دا براڈر وے ہی از ڈوئنگ دا فینٹاسٹک جاب. دوسری بات ہو گئی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ 3 چیزوں پہ اگر ہماری ویمن کمیونٹی کام کر لینا تو ہم نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کو بہت اچھا پلیٹ فارم دے سکتے ہیں. ایک میڈیکل ہے، ایک ایجوکیشن ہے اور ایک جو سوشل مسئلہ ہے جو جس کو ہم بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے. میں نے خاص طور پہ شبیر بھائی کو بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ سر ہمارا جو بچیوں کا شادی کرانے کا جو سلسلہ ہے نا اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے. تو بہت ایک فیکٹر ہے کہ بہت سی ہماری بچیاں ہیں جو ایک عمر کے بعد ان کی شادی نہیں ہوتی اور پھر بعد میں بڑی ایج میں ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں. صحیح. تو ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ ایجوکیشن پہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، میڈیکل پہ بھی ہو رہا ہے، مگر اس قسم کے کچھ معاملات ہیں جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جس سے دیکھیں اگر خدا نہ کرتا بچوں کا صحیح ایج میں شادی نہیں ہوتی تو پھر ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے لیٹر ایجز میں جا کے، اور پھر وہ کچھ معاشرے میں ہمارے لیے بہت آگے جا کے بہت پریشانی کا. سر یہ ایک ڈیلیما ہے اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کمیونٹی کسی بھی کمیونٹی میں جو ہے اس قسم کے معاملات جب بھی ہوتے ہیں، اور میں نے اس پلیٹ فارم پہ اس بات کو اس لیے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بالکل کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہوگی تو اس کو آگے بڑھایا جائے. میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ ذاتی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ایشو کی اصل وجہ یا جڑ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پیسوں کا کی غیر فراوانی، کیا ہماری معاشی ناہمواری، یا تعلیم کا بڑھ جانا یا گھٹ جانا؟ مطلب اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ 2-3 وجہ ہیں الطاف بھائی کہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے آپ بالکل، میں آپ کی پیورلی آپ کی رائے چاہ رہا ہوں، کوئی ڈس ایگریمنٹ بھی ہو. بالکل میں پیورلی آپ کی رائے چاہ رہا ہوں. دیکھیں میرے حساب سے 2-3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کا ہم رشتہ بھیجتے ہیں جی اور ہم بچوں کی بات نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. اب آپ تھوڑا اس کو براڈر ویو میں لیں گے تو شاید آپ کی سمجھ میں آئے. بالکل سمجھ گیا. اگر ہماری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، کسی کی بھی بیٹی ہے تو ہم انتظار کرتے رہیں ویٹ اینڈ سی جب تک کوئی رشتہ نہیں آئے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ڈیٹیل میں اسلامک انفارمیشن بھی گیدر کریں گے نا تو آپ اپنی بچوں کا بھی رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. مگر اس پہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہ تیار ہوا ہے، نہ ہم کر رہے ہیں. نہ مذہبی طور پہ اس پہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ سوشلی طور پہ کوئی بات ہوتی ہے. اب ہم اس کو بہت دھکیانوسی طریقے سے دیکھتے ہیں. بالکل صحیح نا. اب دیکھیں بچی آج کل ویسے ہی شادیاں کر لیتے ہیں. بالکل بالکل ایسی مثالیں موجود ہیں، مطلب موجود ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو اس مائنڈ سیٹ کے لیے تیار کریں، اپنے بزرگوں کو تیار کریں کہ بھائی ہم بچوں کی بھی رشتے کی بات کی جا سکتی ہے. مطلب میں آپ کو اس کی مائنڈ دیکھو ہر چیز کے لیے مائنڈ میں سالوں لگ جاتے ہیں. پہلے تو بات بہت بری لگتی ہے، ہو سکتا ہے میری بات کسی بزرگ کو بہت بری لگی ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے. بٹ جب تک ہم یہ بات کریں گے تو پھر مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ بالکل اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اس کے راستے نکلیں گے. پلیٹ فارم چاہیے ہوں گے کہ بھائی اس پہ مضبوط مذہبی لوگ بھی بات کریں، مضبوط سوشل لوگ بھی بات کریں، جن کی واقعی وزن ہو، جن کی بات کو لوگ فالو کریں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. باقی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں اب لڑکیوں کی ایجوکیشن بہت اچھے لیول پہ کروا رہے ہیں لوگ، خاص طور پہ میمن برادری. تو وہ بھی ایک مسائل پیدا ہوگا کیونکہ لڑکوں کی تعلیم، اگر لڑکی کی تعلیم زیادہ ہے اور ہم کسی ایجوکیٹڈ بچی کی شادی کسی ان ایجوکیٹڈ یا کم تعلیم یافتہ لڑکے سے کروائیں گے تو اس کا مینٹل لیول
آئی کیو لیول میچ نہیں ہوگا تو وہ بھی پھر آپ کی میرٹل لائف میں پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک وہ فیکٹرز بھی آ رہا ہے. ایک بڑی الارمنگ سائنس ہیں جو مجھے ڈفرینٹ فورم سے پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں ڈیورس کا ریشو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ تو کچھ سائنس ایسے ہیں کہ ہمارے لیے سوسائٹی کے لیے واقعی اس الارمنگ سائن. ہمیں فکر ہے کہ ہم ایجوکیشن اچھا کروا رہے ہیں, اپنے بچیوں کو ہم لائف سٹائل اچھا دے رہے ہیں, مگر اس کے بعد جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں آ رہے. تو اس پہ بھی ہمیں بیسکلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, پیرنٹل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. شادی سے پہلے آدمی کو میاں بیوی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. مطلب کافی چیزیں ہمیں ڈیٹیل میں, اب اس پہ کوئی فرینکلی اسپیکنگ اس پہ کام نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا, زیرو سر. ہم دیکھو ایجوکیشن کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگری لی یا کوئی کمپیوٹر کی کر لی یا آئی بی اے سے مطلب MBA کر لیا, اس قسم کا. بٹ یہ ایک وہ ایجوکیشن ہے جس سے آپ کی سوسائٹی یا تو تباہ ہو جائے گی یا بن جائے گی. اب ہم آلموسٹ جس جگہ پہ چل پڑے ہیں نا, ہم ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہاں جو پرابلم ابھی ہیں تو اس پرابلم کو روکنے کے لیے آپ کو اس پہ بیٹھنا پڑے گا. بالکل صحیح. ہماری ویمن کمیونٹی کو تو بہت پہلے اس پہ بیٹھنا چاہیے تھا, بٹ اب بھی لیٹ نہیں ہوئے, کیونکہ اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں جو آپ بھی سنتے ہوں گے, آپ کی کمیونٹی میں بھی ہو رہے ہوں گے, میں بھی سن رہا ہوں, بڑی خطرناک چیزیں سننے کو مل رہی ہیں جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. دیکھیں ایجوکیشنس بھی, ہم ایجوکیشن بچوں کو اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ اچھے زندگی گزاریں. جی. بٹ کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھایا اور اس کا رشتہ کسی اس کے کیلیبر کے بچہ نہیں ملا, تو پھر وہ بھی ایک پرابلم ہو جاتی ہے بعد میں. اچھا, تو وہ جب آپ شادی کا سلیکشن کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو ایجوکیشن پہ بڑا فوکس دینا ہے کہ اگر بچی پڑھی ہوئی ہے تو آپ بچہ بھی کم از کم ایسا ڈھونڈیں, ڈھونڈ لیں. اگر آ نہیں رہا اس کا تو آپ ڈھونڈیں. یس. مقصد تو یہ آ گیا نا کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. بالکل صحیح. اگر آپ کے بچی کا ویسا رشتہ نہیں آ رہا تو پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ کیا امپورٹنٹ بات. اور یہ اگر اب چل پڑی ہے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا رمضان کے اس ماہ مبارک میں میرے حساب سے جس موضوع کو اب ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. جو فارم سوشل لوگ آتے ہیں آپ کے بس اور قسم کا آدمی ہیں, تو میرے حساب سے سب ہے کہ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا, اور یہ اس سے پہلے ہمارے پروگراموں کا حصہ بن چکی ہے. میں ایک بار پھر بچیوں کی تعلیم, ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں جو ہے ویری انفارچونیٹ, یہ میں میسز کی بات کر رہا ہوں, کوئی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو اعلیٰ طبقہ جس ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے وہاں شاید یہ پرابلم نہ ہو, لیکن جو ہماری لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس فیملیز ہیں اس میں ایک ایشو ہے کہ ان کو زیادہ پڑھی لکھی بچیاں نہیں چاہیے. لیکن بچیوں کو پڑھنے کا شوق تو خواہ مڈل کلاس ہو, اپر مڈل کلاس ہو, ان سب کو رہتا ہے. تو وہاں ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں وہ گھر میں رہ جاتی ہیں, اور شاید زیادہ مطلب ان میں کہنا یہ ہوتا ہے ان لڑکے والوں کا کہ یار زیادہ پڑھی لکھی ہے, پتہ نہیں گھر کے کاموں میں کیسی ہوگی. اس قسم کے سوشل ایشوز آپ سمجھتے ہیں, اس پٹی ایشوز کو بھی ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے کسی نہ کسی حوالے سے, خواہ میڈیا اس میں اپنا رول پلے کرے. دیکھیں میں آپ کو 2 وجہ سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ میں ماشاءاللہ 3 بچیوں کا باپ ہوں. ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں الحمدللہ. اب دیکھیں ہر آدمی کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے, جو آج میرا انداز ہے 20 سال پہلے نہیں تھا, یا جب میری شادی ہوئی تھی تب شاید تو میری بہن ہی نہیں تھی. صحیح بات ہے. تو وہ میرا مینٹلٹی الگ ہوگی. بالکل میں 3 بچوں کا باپ ہوں تو میری مینٹلٹی چینج ہو گئی. بالکل. میں نے آپ کو کہا نا ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ کی بہت چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور ڈفرینٹ اسپیکٹ سے چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بچوں کو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ بچوں کو ہم پڑھاتے ضرور ہیں اور اچھا پڑھائیں, بٹ کچھ چیزوں پہ میں بچوں کو بھی کانفیڈنٹ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم بھی دینی ہے کہ وہ کانفیڈنٹ میں یہ نہ ہو کہ واقعی کل جا کے اپنا گھر ہی بگاڑ دے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو بھی بیلنس کرنا, اوور کانفیڈنس. کیونکہ اگر بچی واقعی پڑھی لکھی ہے اور سامنے والے جھجکتے ہیں کہ یار یہ تو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے, ہمارے گھر میں میچ نہیں کر پائے گی, تو اس کا سوچنا بجا ہو جاتا ہے. صحیح بات. کیونکہ بعض اوقات بچی واقعی بہت پڑھی لکھی ہے اور اس لیول کا بچہ نہیں ہے, تو ان کی مینٹلی آئی کیو لیول نہیں ملتا, تو وہ ایک پرابلم کا باعث بنتے ہیں, اور پھر وہ ڈیورس پہ جاتی ہے. تو اس وقت بھی سلیکشن کے وقت بھی وہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, وہ دیکھتے بھی صحیح ہیں, بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اپنی بچیوں کو جو ان کا لیول ہے اسی حساب سے ہمیں سلیکشن آف وش مطلب اس حساب سے جانا چاہیے. اچھا بچیوں کو پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں آج وہ دنیا نہیں ہے کہ آپ کا ایک میاں کمائے اور 7-8 گھر کے ممبرز ہیں تو وہ چل پائیں گے, اس میں نہیں چل پائیں گے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ کی بچی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ کل جا کے اپنے گھر میں اگر اس کو کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں تو وہ اس کو کوپ اپ کر سکے گی, اپنے میاں کے ساتھ مل کے دنیا داری چلا سکے گی. صحیح. اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر اس کی میرٹل لائف سیٹل نہیں ہوتی تو اس کیس میں بھی وہ اپنی فائنینشیل بیئرنگس کر سکتی ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں آج ہماری سوسائٹی کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, ہم وہ 10 سال 20 سال والے سوسائٹی میں نہیں رہتے اب. صحیح بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو ڈیورس کے ریشوز آ رہے ہیں, جو
دوسری معاملات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. صحیح. تو بچی جب تک فائنینشلی خود اپنی کوالیفیکیشن والی نہیں ہوگی تو اس کے بعد میں بہت ایشوز ہوں گے. تو لڑکیوں کو تو بالکل پڑھائیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکی پڑھی ہوئی ہوگی تو آپ کا کنبا پڑا ہوا ہوگا. بٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ بھی ہو, اچھی پڑھائی بھی کر رہی ہو, بٹ کچھ چیزوں میں آپ نے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ صلاحیت وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پالشنگ کرنی ہے بچوں کی, خاص طور پہ بچیوں کی. کیونکہ زیادہ بچی پڑھ لیتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک آ جاتا ہے کہ یار میں تو سب کر سکتی ہوں. فیکٹ. وہ چیزوں کو پیرنٹل گائیڈنس سے ہی صحیح کیا جا سکتا ہے, یا کاؤنسلنگ کے ہم ایسے ادارے بنائیں. بٹ اس پہ میں جہاں تک سوچ رہا ہوں نا, اس پہ ہمارا کام نہیں ہوگا. ان چیزوں پہ ہمارا کام بھی نہیں ہوگا, اس چیزوں پہ ہم سوچ بھی نہیں رہے, بلکہ ہم ان چیزوں پہ بات بھی نہیں کر رہے. جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے بالکل نہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کوئی شاید اگر کر بھی رہا ہو تو میرے میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا آپ کی اس بات کو کہ اس اہم ترین ٹاپک پر ہم اوپنلی ڈسکس نہیں کر رہا ہے. ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں سے راستے نکلیں گے, اسی میں سے شاہراہیں نکلیں گی, اور ہم اپنی منزل تک پہنچنے میں شاید ضرور کامیاب ہوں گے. ہم نے کسی چیز کو شجر ممنوع سمجھ کے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا. پلیٹ فارمز بن سکتے ہیں, جب ہم ڈبیٹ کریں گے تو ایسے پلیٹ فارم بن سکتے ہیں جہاں ہم بچیوں کو رشتوں کو پورٹرے کر سکتے ہیں, جہاں سے اچھے اور میل کے جوڑ بن سکتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اب اس ٹاپک کو آج میں نے کمٹ کیا ہے عابد بھائی سے کہ انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ہم ادا کریں گے, اور انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا پلیٹ فارم ہمیں اس بارے میں ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں. دوبارہ سے ہم کمیونٹی کی طرف آتے ہیں, اور اس اہم ترین موضوع کو ہم ضرور آگے بڑھاتے رہیں گے. عابد بھائی, یہ ہمارا آپ سے کمٹمنٹ ہے. ہیلتھ کا ایک شعبہ بڑا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. کمیونٹی کے اندر ہیلتھ کے شعبے میں کئی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, کئی ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں, لیکن اب بھی اس پہ بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے. ویری انفارچونیٹ کہ کمیونٹی کے کئی اجتماعی طور پر تو کئی چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس موجود ہیں, اور ہم اس سے کسی نہ کسی انداز میں مستفید بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک جرنل مثال کے طور پہ ہمیشہ سے ہم نے بات کی تھی کہ دی آغا خان ہاسپٹل ایک بہت بڑا اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے والا, جہاں پہ صرف نہیں کہ مریضوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ نرسنگ اور ڈاکٹرس کو بھی اپنے انداز میں وہ اپنی کمیونٹی کو اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. کیا اس قسم کا, نو ڈاؤٹ کہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل ہے, لیکن کیا ہم اس کو اس مقابلے میں لانے میں کامیاب ہوئے, اور نہیں تو کیسے ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنی کمیونٹی کو نہ صرف یہ کہ صحت کے شعبے میں مریضوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں, بلکہ دیگر ٹیکنیکل لوگوں کو بھی وہاں اکوموڈیٹ کیا جا سکے. بھائی پچھلے 6 مہینے سے نا میرا کافی ہیلتھ کے شعبے سے تعلق رہا ہے. کافی اچھے ہاسپٹل کا بھی جانا ہوا جو ویلفیئر پہ کام کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, مطلب میری بھی کافی رائے چینج ہوئی ہے, اور کچھ کریڈٹ تو ہمیں اپنے ادارے ویلفیئرس کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. مطلب نو ڈاؤٹ ان اٹ. چاہے MMI ہو, چاہے انڈس ہاسپٹل ہو, چاہے کتیانہ میمن ہو, ہمارا جمال نور ہے, انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں سر. ان کے پاس ایک نیڈی آدمی جاتا ہے وہ بالکل آسرا نہیں کرتے. صحیح. اب ہر ادارے کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں, صحیح. اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا, یا اس کی بجٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, ان کے پاس اپنے مسائل ہو جاتے ہیں. صحیح. بٹ میں نے پچھلے 6 مہینے سے, میں جو پہلے میری بھی رائے کچھ اچھی نہیں تھی, بٹ میں جب گھسا کچھ کیسوں کو میں نے دیکھا, کچھ کو میں نے ریکمینڈ کیا, تو جس طرح سے مجھے رسپونڈ آیا, آئی واز ویری مچ امپریس کہ یار واقعی کام ہو گئے. اور میں آپ کو اس بات کا بخوبی بتا دوں کہ واقعی ہماری سندھ گورنمنٹ بھی اس میں اچھا کام کر رہی ہے. گریٹ. کیونکہ جس قسم کے بڑی آرگنائزیشن اس کو ڈونیشن وہ دے رہے ہیں, جو میری نالج میں آ رہے ہیں, تو وہاں پہ کام ہو رہا ہے. جی جی جی. ہم ایز کمپیئر ٹو دوسرے صوبوں کے ہم دیکھتے ہیں نا, تو سندھ یا کراچی میں پھر بھی میڈیکل فیسلٹیز بہت اچھی ہیں. اب آپ کا سوال ہے کہ مہنگی ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ سوال ہے. سب آغا خان یا ساؤتھ سٹی یا ہم دوسرے ہاسپٹلس کی جو بلنگ دیکھتے ہیں سر, وہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہ ہر آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, بلکہ وہ ایک بہت ہی ایلیٹ کلاس اس کو افورڈ کر سکتی ہے. بٹ جو دوسرے ہاسپٹلس ہیں جیسے, تو وہ ہمارے یہاں ایشو اس ہاسپٹل میں پیسوں کا نہیں, اس کے یہاں پہ اویلیبلٹیز کا ہے کہ وہاں جگہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہ علاج مہنگا نہیں ہے ان کا, وہاں ایشو آ جاتا ہے کہ وہاں بیڈ ہی اویلیبل ہے, آپ کو وہاں پہ انٹری کروانے کے لیے پاور لگانا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جو پرابلم ہے نا وہاں, وہ مہنگا سستے کا نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ویلفیئر کا. بٹ وہاں ایشو کیا آتا ہے کہ وہاں جگہ نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے, اب آپ کا علاج کیسے ہو, اس لیول پہ پرابلم ہے اویلیبلٹی کی. تو وہاں پہ ہمیں اپنے اور ویلفیئرس کو چاہیے کہ اور چیزوں کو گرو کریں. جو آج وہ کام کر رہے ہیں نا, میرے حساب سے وہ خدمت کر رہے ہیں. بٹ ایکسپینشن ضروری ہے. ہاں, ایکسپینشن ضروری ہے. اب آپ اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, کچھ ان کی مجبوریاں ہیں, ڈونیشن, بٹ جو ان کا کام کرنے کا پیٹرن ہے
I think they are doing wonderful job. گریٹ. یہ ہمیں پتہ چل گیا آج, اور نو ڈاؤٹ کہ ہم کئی آرگنائزیشنس کے ساتھ رابطے میں رہتے بھی ہیں, اپنے لیول پر بھی, اپنے ذاتی حیثیت میں بھی, تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن جو ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. از مائی لاسٹ اینڈ فائنل ورڈس فار میمن کمیونٹی, دی میمن ٹی وی, علی گوڈل, یہ جو آغاز آپ ہر سال ہمارے کسی نہ کسی ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں, تھرو آؤٹ ہم سے کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو, ہماری گزشتہ ٹرانسمیشن سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک اسٹیپ آگے ہی جائیں ہر نئی سیگمنٹ میں. علی گوڈل کا جو انتھوزیازم ہے آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, کیا کہیں گے فیو ورڈز فار سب سے میمن پہلے تو کمیونٹی؟ میں میمن کمیونٹی پہ بات کر لوں. ابھی میں کوئی تھوڑی دیر پہلے کسی فورم پہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ پنجاب سے بلانگ کر رہے تھے, وہ کچھ دن سے کراچی آئے ہوئے ہیں, تو مجھے بولتے ہیں یار کراچی والے بڑے اچھے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, خاص طور پہ میمن کمیونٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ اللہ کی راہ میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ وہ بہت گرو بھی کرتے ہیں. تو جو ہماری کمیونٹی کی جو کامیابی ہے وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہے, سبحان اللہ. کہ وہ جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ملٹیپل پرپزز میں بے شک. ری پے کرتا ہے. بے شک. تو ہماری قوم خاص طور پہ میمن کمیونٹی اور کراچی والے مجموعی طور پہ جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دو رائے نہیں, بالکل صحیح. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بہت کرم نوازی ہے کہ یہاں پہ دینے والے بہت کھلے دل سے دیتے ہیں, چاہے میمن کمیونٹی ہو چاہے اور کمیونٹی ہو, بہت دینے والے لوگ ہیں جو ہم خوشحالی دیکھتے ہیں کراچی کی. اس کی ایک بیسک وجہ یہ. باقی آ جائیں ماشاء اللہ دی میمن ٹی وی پہ, تو دیکھیں میں تو علی گوڈل کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بیچارہ روڈ پہ بیٹھ کے پیمنٹ ٹی وی چینل کا شو کرتا تھا. تو ابھی آفس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے نا اس کو عظمت ملتی ہے. اب علی گوڈل فائنینشلی کتنا گرو کیا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, بٹ علی تو گوڈل کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ کسی بھی بڑے چینلز کو کمپیئر کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عزت دی ہے. بالکل صحیح. کون سا گیسٹ ہے جو ادھر آ کے نہیں بیٹھا؟ آپ کا میمن کمیونٹی کا بگیسٹ گیسٹ بھی ادھر آ کے بیٹھتا ہے. بالکل صحیح. ہر جگہ آپ دیکھے جاتے ہو, پسند کیے جاتے ہو, ہر آدمی چاہتا ہے کہ یار ہم یہاں پہ آئیں. تو دیکھو ہر چیز روزی ہے نا, وہ صرف پیسوں کا نام نہیں ہے, اس میں عزت بھی آ جاتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو روزی میں آل اولاد آ جاتی ہے, ماں باپ آ جاتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ بھی روزی ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو میمن ٹی وی پہ تو میرے حساب سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم ہے اور رحمت ہے کہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ مقام دیا ہے جو اس چھوٹے سے نیٹ ورک میں جو پاسبل نہیں ہے. اور میں علی گوڈل کو اکثر, میرا تو چھوٹا بھائی ہے, میں تو تھوڑا اسٹریٹ بات کرتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے نا اس کو سنبھالو. صحیح. دیکھو دو چیزیں اللہ کو نہیں پسند ہے, ایک تکبر اور ایک انسانیت کی خدمت نہ کرنا. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اسٹیج پہ بنایا ہے نا, مقام دیا ہے, تو اس سے آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ آپ فائدہ پہنچاؤ. اور آپ کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہو کہ ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرو جو عام پبلک کے لیے ایشوز ہیں اور آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو. تو الحمدللہ علی گوڈل محنت میں بالکل آگے ہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. جس طرح سے قوم کی خدمت کر رہا ہے ہر فورم پہ, چاہے میمن ہو چاہے نان میمن ہو, سب جگہ پہنچا ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ دیکھیں میں تو ہمیشہ بھائیوں کی طرح مشورہ دیتا ہوں اس کو کہ جتنا آگے جاؤ گے اتنے چیلنجز زیادہ آئیں گے. جتنا آپ آگے بڑھتے ہو نا اتنے آپ کے لیے چیلنجز, اور انہیں چیلنجز کو کوپ کرنے سے آگے جا سکتے ہو. بالکل صحیح. اگر آپ ایک جگہ اسٹینڈ کر گئے تب آپ اس سے آگے نہیں بڑھنا تو چیلنجز نہیں آئیں گے. تو علی گوڈل کے لیے ماشاءاللہ میں تو آج الٹی بات کروں گا کہ بھائی آپ ایک اور نیکسٹ لیول کے لیے جاؤ اور چیلنجز کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس سے آگے جانا ہے. بالکل جو آپ نے کر لیا وہ تو کر لیا, اگر آپ اسی جگہ کھڑے رہو گے تو پھر آگے آپ کو بڑھنے نہیں سکو گے نا. تو آگے سوچنے کے لیے نا آپ کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. تو اب وہ اسٹیج نہیں ہے کہ ہم علی گوڈل کو بولیں کہ بھائی بہت اچھا بہت زبردست. میں آپ کو الٹی بات کروں گا کہ بھائی آپ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جاؤ, تیار کرنا ہے ذہنی طور پہ. کیا بات یہ آپ نے کر لیا, 2 سال 3 سال کے بعد اس لیول پہ لوگ دوسرے بھی آ جائیں گے. دیکھو کوئی پیچھے نہیں رہتا. اور جب تک آپ دیکھو آپ ہمیں دیکھتے ہو تو ہم بھی مسلسل اگر بھاگ نہیں رہے ہوں گے تو ہمیں بھی لوگ پیچھے چھوڑ دیں گے. صحیح بات. آنے والا آدمی ہے نا وہ ہم سے اچھا ہوتا ہے, جو آپ کے پیچھے بیک ہے نا وہ ہم سے اچھا ہوتا ہے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. صحیح بات ہے. اس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو تیار ہے. جو آنے والا ہے نا وہ آپ سے اچھا ہے ہر چیز میں. بالکل صحیح. کیونکہ اس کو کچھ کھونا نہیں ہے. آپ کے ساتھ تو کھونے کا چانس ہوتا ہے نا کہ کھو دوں گا, تو وہ تو اسپیڈ آپ سے زیادہ اچھی ہوگی. اور پلس آپ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا تو وہ اس اسٹینڈرڈ سے آگے سے شروع کرے گا. اور آپ اپنے اسٹینڈرڈ سے باہر نہیں آ پاؤ گے. تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. صحیح. تو میں ہمیشہ علی گوڈل کو بہت پازیٹیو نوٹ پہ رکھتا ہوں. بٹ آج میں علی گوڈل کو کہوں گا کہ بھائی آج کی ڈیمانڈ کے حساب سے آپ کو اور محنت کرنی پڑے گی, ڈفرینٹ اینگلس پہ کام کرنا پڑے گا, اپنے لوگوں کو اور مضبوط کرنا پڑے گا. دیکھیں ٹیم کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ کو.
ٹیم ہی آپ کو بناتی ہے. بالکل صحیح. کیا بات ہوئی اور کیا زبردست انداز میں تشبیہ دی ہے, اور ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اب اگلے چیلنجز کے لیے ہمیں بالکل تیار رہنا ہے. اور وی ہوپ سو کہ ہمارے سی ای او علی گوڈل اور ہماری پوری ٹیم بالکل تیار ہے ہر کسی کے چیلنج کے لیے. مزید اور بہتری کہاں لائی جا سکتی ہے, انشاءاللہ ہم ہمارے سینئرز کے مشورے کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اس معیار کو نہ صرف بہتر کریں بلکہ اس کے پائیدار کرنے کی بھی کوشش کریں. تو یہیں سے ہمارے رحمت ہے مہمان کے سلسلے کا بھی ختم ہوا, اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا بھی کم و بیش اختتام ہے, لیکن اختتام یقینی طور پر ہمارے ایک اعلیٰ ترین کلام سے ہوگی. تو میں بدر منیر صاحب سے گزارش کروں گا, قادری صاحب کوئی کلام ہو جائے, اسی سے ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہوگا. جی, جیسا موضوع چل رہا ہے میں کلام پیش کروں گا. اللہ پاک میمن ٹی وی اور ان کی پوری ٹیم پر اپنا خاص فضل کرے حضور کے ذکر کے طفیل. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو ہر دشمن دین کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان. رب کی نعمت ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان.